بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی نیشن آف ابراہیم کے سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بندہ جب محنت اور مشقت کے باوجود بھی اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا اور اسے اپنے رب کی اطاعت کا غم بھی ہوتا ہے اور اپنی آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات ہیں؟ تو آئیے سنتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، اے عبداللہ، کس حال میں ہو؟ انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، 4 باتیں مجھے غم زدہ کرتی ہیں۔ پوچھا، خدا تم پر رحم کرے، کون سی 4 باتیں آپ کو غم زدہ کیے ہوئے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک تو یہ کہ میں گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے غم زدہ ہوں کہ گھر والوں کو کھلانے کے لیے جب میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تو دل غم زدہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غم، وہ مجھے اطاعت کا حکم دیتا ہے، اور تیسرا شیطان کا غم کہ وہ ہر وقت اطاعت گزاری سے باز رہنے کی ترغیب دیتا ہے، اور چوتھا ملک الموت کا غم کہ وہ میری روح کا خواستگار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ، تمہیں مبارک ہو، یقیناً آپ کے لیے ہر بات میں ایک درجہ ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے سلمان، ایک دن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا حال پوچھا تو میں نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے 4 باتوں کی فکر رہتی ہے۔ ایک فکر یہ ہے کہ گھر والوں کو کھلانے پلانے کے لیے پانی کے سوا کچھ نہیں ہے اور میں اپنے حال کی فراخی کی فکر میں ہوں۔ دوسری فکر اطاعت خدا کی ہے، تیسری آخرت کی فکر ہے، اور چوتھی ملک الموت کی فکر ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشی ہو کہ گھر والوں کا فکر جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور خالق کی اطاعت کی فکر اللہ کے عذاب سے چھٹکارا ہے، اور آخرت کی فکر جہاد ہے، اور یہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور ملک الموت کی فکر تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جان لو کہ گھر والوں کا رزق اللہ تعالی کے ذمے ہے۔ اس بات کا علم ہونے کے باوجود بھی اگر تم غم کرو گے تو یہ غم کرنا بالکل بیکار ہے، لہٰذا تم شکر گزار اور فرما بردار بندے بنو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ میں نے عرض کیا، کس چیز کی اطاعت کروں؟ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا، کس چیز کو چھوڑ دوں؟ فرمایا، غصہ اور غضب کو چھوڑ دو کہ یہ عادت رب تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے اور میزان کو بھاری کرتی ہے اور جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ بلند فرمائے، میں ان باتوں کی وجہ سے بہت غم زدہ تھا، خصوصاً گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سلمان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جو اپنے عیال یعنی گھر والوں کی فکر و اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صاحب عیال کبھی فلاح نہ پائے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ اگر تم حلال روزی کماؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ اے سلمان، غم زدہ لوگوں کی جنت مشتاق ہے اور یہ غم کسب حلال میں ہے۔ دی نیشن آف ابراہیم کے سامعین، ہمیں اپنے رب پر پکا بھروسہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں کہ کب کوئی ہماری مدد کو آئے گا اور ہماری یہ ضرورت پوری ہوگی۔ جب ہم اپنے رب پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے مالدار بندوں کے ذہن میں آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کا خیال پیدا کر دے گا، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو گمان کرتا ہے تو میں اس کے
گمان کے مطابق اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر ہمارا گمان خالق کی مخلوق کی طرف ہوا تو پھر مایوسی ہمارا مقدر بنے گی اور ہم ذلیل و خوار ہوتے پھریں گے۔ دانیشن آف ابراہیم کے سامعین، آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندے پر۔ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم پر راضی ہو۔ اس دنیا کی مشکلات ہماری آخرت کی زندگی کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے جب مشکلات کا سامنا ہو تو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ یہی وقت اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا ہے، کیونکہ مشکل وقت میں ہی بندے کو اللہ تعالیٰ زیادہ یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔